بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قانون شریعت کلاس نمبر 2 میں ہم لوگ حاضر ہیں۔ آئیے بغیر وقت ضائع کیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ عقائد کا بیان ہمارا جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں عقائد، ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آئیے پچھلا سبق تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے سب کچھ۔ عقیدہ خدا تعالیٰ کی توحید اور کمالات۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، پاک ہے، بے مثل ہے، بے عیب ہے، تمام کمال و خوبی کا جامع، نہ اس سے کا کوئی برابر، نہ اس سے کوئی برا، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک اور نہ ہی اس سے کوئی برابر۔ تمام صفات کا وہ جامع ہے۔ وہ ماں اپنی صفات کمالیہ کے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشگی صرف اسی کی ذات کو ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ تھا پہلے نہ تھا، جب اس نے پیدا کیا تو ہوا۔ یہاں تک یہ ہمارا پچھلا سبق تھا۔ آئیے اب اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ اپنے آپ ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی کا باپ اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا۔ یہ بھی ایک مسلمان کا صحیح عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ لم یلد کہ اس نے کسی کو نہیں جنایا، یعنی کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، اور ولم یولد اور وہ نہ جنا گیا، یعنی کہ اس کا کوئی باپ نہیں۔ قرآن مجید کی آیت کی یہ تفسیر ہی ہے کہ وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے۔ پیچھے فرمایا تھا کہ وہ اپنے آپ ہے، یعنی کہ وہ خود بخود ہے۔ وہ خود بخود ہے، کیسے ہے اللہ؟ اس کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خود بخود ہے، وہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور نہ ہی وہ کسی کے سہارے سے ہے، نہ اس کے کوئی بیوی نہ رشتہ دار، نہ اس کے کوئی بیوی نہ رشتہ دار، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ رشتہ دار، بیویاں، باپ، بیٹا، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یہ آیت اسی کی تفسیر ہے۔ اللہ الصمد یہ آیت ہے اور یہ تفسیر ہے اس کی۔ وہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج۔ روزی دینا، مارنا، جلانا اسی کے اختیار میں ہے۔ مارنا یعنی کہ موت دینا اور جلانا یعنی کہ زندہ دینا، زندہ کرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر کن فرمائے ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ روزی بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، رازق حقیقی بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور مارنے والا حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ ہے، زندہ کرنے والا حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ ایک مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ ہی مارتا ہے اور حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ ہی جلاتا ہے، یعنی کہ زندگی بخشتا ہے۔ وہ سب کا مالک جو چاہے کرے۔ آئے ہائے ہائے، بڑی مزے کی بات آ گئی، خدا کی قسم بڑی مزے کی بات ہے۔ وہ سب کا مالک جو چاہے کرے، جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ وہ ہے نا کہ شعر کہ کسی کو تاج سلیمانی، کسی کو ٹھوکریں در در کی، تیری مرضی میرے مولا جدھر چاہے ادھر کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو چاہے کرے، جس کو چاہے جتنا مرضی رزق دے، چاہے کسی کو تخت پر بٹھا دے اور چاہے کسی کو در بدر کی ٹھوکریں دے۔ یہ سب کچھ اللہ عز و جل کی رضا اور منشا سے ہی ہے، کیونکہ وہ سب کا مالک ہے۔ اس کی مرضی جو مرضی کرے، ہم اس کے آگے محتاج ہیں، ہم اس کے آگے سر نگو ہیں۔ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کے بندے، بالکل۔ اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا۔ یعنی کہ جب اللہ عز و جل کن فرمانے کا ارادہ ہی محض فرما لے تو اس کے ارادے میں کوئی بھی کسی کو بھی کوئی بھی گنجائش نہیں کہ وہ اس میں اپنی مرضی بھی شامل کر سکے، کوئی مرضی اپنی شامل نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں ہے نا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو زمین میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا کہ میں اپنا زمین میں نائب بنانے والا ہوں، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو فرشتوں نے کیا عرض کی کہ اے مولا، کیا تم ایسے کو بنائے گا جو زمین میں خون ریزیاں کرے گا اور فساد برپا کرے گا؟ تو ہم فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا بے شک میں زیادہ جاننے والا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے اور فرشتے کم جاننے والے ہیں۔ اس سے فرشتوں کی تحقیر نہیں، کیونکہ فرشتے اور اللہ عز و جل کا آپس میں کمپیریزن ہے، تو ان میں کسی فرشتوں کی تحقیر نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے، تو یہ آیت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین میں اپنا نائب بھیجنے کا ارادہ فرما ہی لیا تو فرشتوں سے جب اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا تو اس وقت سب سے معزز مخلوق تھی فرشتے۔ اس وقت جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں فرمایا تھا، اس وقت فرشتے سب سے معزز مخلوق تھی، جو سب سے معزز مخلوق جب اس بات پر راضی نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اپنا نائب مقرر فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نائب مقرر فرمایا اور سب سے معزز مخلوق کو بھی یہ حق نہ حاصل ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے دم بھی مار سکے۔ یہ ہے اس لائن کا مطلب کہ اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا، کسی کو بھی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ اس کے حکم میں دم بھی مارے۔ اور یہاں پر چلتے چلتے ایک بات بھی یاد آ گئی کہ آج کل جو کرونا کی وبا پھوٹی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ وبا پھوٹی۔ یہ مسلمان کا صحیح اور سچا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ وبا پھوٹی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو یہ وبا نہ پھوٹتی۔ اور ہاں یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ وبا رہے گی، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ وبا اٹھے گی۔ اور جو ہمارے حکمران ویکسین کے زور پر ہم کو ویکسین لگوا رہے ہیں اور یہ بالکل ہی اسلام کے قوانین کے خلاف ہے، ایک تو ان کو اللہ توکل نہیں اور دوسرا یہ مسلمانوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ ان کو شرم کرنا چاہیے کہ اللہ پر توکل ہونا چاہیے، ہمیں اللہ پر توکل ہونا چاہیے، کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ لا عدوا، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں، یعنی کہ کوئی بیماری پھیلتی نہیں، ان کو اللہ پر توکل نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ وبا ختم ہوگی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہونا چاہیے، اور ویکسین وغیرہ پر ہمیں بالکل بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ اسباب ہیں، اسباب پر ہمیں ان کو ضرور اختیار کرنا چاہیے، لیکن ان کو اس قدر زور بازو پر ان کو ویکسین کو لگوانا یہ اسلام کے عقائد کے خلاف ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ ویکسین کو زور بازو لگوانا یہ اسلامی عقائد کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ پر توکل نہیں ہے کیا آپ لوگوں کو؟ آگے، بغیر اس کے چاہے ذرہ بھی ہل نہیں سکتا، وہ ہر کھلی چھپی انہونی چیز کو جانتا ہے، یعنی کہ اللہ عز و جل ظاہر کو بھی جانتا ہے، اللہ عز و جل باطن کو بھی جانتا ہے۔ انہونی چیز اس کا ترجمہ ہے کہ غیب کی باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ انہونی معنی غیب کی باتیں، یعنی کہ جو باتیں ہم سے پوشیدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اللہ اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے جو تم لوگ سینوں میں چھپاتے ہو، اور جو تم لوگ ظاہر کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اعلم ما تبدون، اللہ جانتا ہے کہ جو تم لوگ ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم لوگ چھپاتے ہو۔ یہ اسی آیت کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کھلی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور چھپی ہوئی باتیں، یعنی کہ جو سینوں میں ہیں
ان کو بھی جانتا ہے، اور انہونی یعنی اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ بے شک دنیا جہان سارے عالم کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ ارتھ، مارس، جوپیٹر، سن، مون، ایوری تھنگ از کریٹڈ بائی ہم۔ اٹ از دی بلیف آف اے مسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ سمندروں کے نیچے ریت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ سب اس کے بندے ہیں، وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان رحم کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحمان الرحیم، اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے۔ اور اسی کی ترجمانی وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا پیار ہے بندے کو، بندے سے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے۔ اور ہم بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جی بھر کر پیار کریں، ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے پیار کریں۔ اور لیکن یہ بھی آتا ہے کہ الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت دنیا کے ساتھ خاص ہے، اور صفت رحیمی یہ آخرت کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں کافروں اور مسلمانوں سب کو رزق دے رہا ہے، لیکن صفت رحیمی کا ظہور جب آخرت میں ہوگا تو اس میں کفار کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ بے شک غفار، تواب، میرے اللہ یہ تیری ہی صفات ہیں، تو ہی بخشنے والا اور تو ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت، بغیر اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، قہار و جبار یہ صفات میرے اللہ یہ تیری ہی ہیں۔ اللہ کی پکڑ نہایت سخت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پکڑ اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے، آمین۔ عزت ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اس کی زندہ اور جاگتی مثال ہم سب کے سامنے ہے کہ نواز شریف کا دور حکومت 2013 to 2017، اس کے اندر اس کی کتنی عزت تھی، اللہ اکبر کتنی عزت تھی۔ وزیر اعظم پاکستان کو اس کو کہا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے دین متین سے غداری کی تو آج وہ جیل کی ٹھوکریں اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اور ایک غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ناموس رسالت پر پہرا دیا اور ان کا نام آج بھی باقی ہے۔ حالانکہ نواز شریف لعین نے اس کو 2016 کے اندر پھانسی دلوا دی تھی، لیکن آج بھی ان کا نام باقی ہے۔ یہی ہے نا اس آیت کا مطلب کہ تعز من تشاء تذل من تشاء، کہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے۔ اور آج کے دور میں بھی آپ، موجودہ دور میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہالینڈ کا وہ کتا اور گستاخ جس نے 2007 کے اندر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے، آج وہ کس طرح ذلیل ہو کر آگ کے اندر سڑ چکا ہے، زندہ سر چکا ہے۔ اللہ اکبر، تعز من تشاء تذل من تشاء، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت ذلیل کرے۔ اور علماء کرام اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکثر یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے جو اس کے دین کو عزت دیتا ہے، جو اس کے نام کو عزت دیتا ہے، جو اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دیتا ہے، اور جو ان سب سے بے رخی اختیار کرتا ہے اور جو ان کی گستاخی پر اتر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ بے شک وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک درس قانون شریعت کلاس نمبر 2 کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔